بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر عارف الوی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ تذکیر القرآن کے سلسلے کی اب تک 6 ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں جو ابتدائی اور تعارفی نوعیت کی تھی۔ اس نشست سے گزشتہ نشست میں ہم نے اس پہ بات کی کہ ترجمہ سیکھنے کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم ترجمہ سیکھنے کے طریقے پہ گفتگو کریں گے کہ ہم نے اس کو سیکھنا کس طرح ہے اور پھر اس کو بتدریج اپنی ووکیبلری کا حصہ کس طرح بنانا ہے۔ اب تک کی جتنی گفتگویں ہو چکی ان میں یہ بات الحمدللہ واضح ہو چکی کہ ہمارا ترجمہ سیکھنے کا طریقہ عربی گرامر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری کی بنیاد پر ہے۔ تو سبکن ہم جب آگے بڑھیں گے، پہلی نشست میں جب ہم سورہ فاتحہ کے 31 الفاظ میں سے 24 کو سیکھیں گے، پھر آگے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 یا 5-6 آیات سیکھیں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس پلیٹ فارم کے مخاطب طالب علم سامنے موجود نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ریکارڈنگ کی سہولت میسر ہے، تو وہ اس ریکارڈنگ کو 2 یا 3 بار اپنے سامنے بغیر ترجمے والا قرآن پاک رکھ کے الفاظ کو سن کے اس لفظ کے اوپر غور کر کے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے 2 یا 3 بار۔ اس کے بعد اسے ویڈیو کو بند کر کے اسی بغیر ترجمے والے سپارے سے یا قرآن پاک سے خود اسی طریقے کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بار یوں نہیں ہوگا کہ پورے کا پورا ترجمہ آ جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی۔ جب اگلے دن سبق شروع کریں گے، یعنی اس کے لیے کم از کم 30 منٹ سے 45 منٹ فرصت کے، فراغت کے نکال کے، جس میں کوئی مصروفیت نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو اس میں جب اگلے دن کی نشست ہم شروع کریں گے تو اگلی ویڈیو سننے سے پہلے پچھلے سبق کو، پچھلی ویڈیو کو ایک بار سن کے گزشتہ سبق کو بغیر ترجمے والے سپارے سے ایک بار پڑھ کے، یعنی اس کی دوہرائی کر کے پھر اگلا سبق پڑھیں گے۔ اور پھر جب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 تک ہم پہنچیں گے تو پھر ایک نیا کام شروع کرنا ہے، یعنی روزانہ کے سبق کے ساتھ ساتھ وہ شیڈیول بھی انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ آپ کو کنوے کیا جاتا رہے گا کہ جب ہم آیت نمبر 30 سے آگے کا سبق پڑھیں گے تو پھر ہم پہلے دن دوہرائی سورہ فاتحہ پوری کریں گے، اور اس میں کوشش ہماری یہ ہوگی، یعنی اس دن ہم نے جب آیت نمبر 27 سے 29 جس دن ہم نے پڑھی، اس دن ہم نے سورہ فاتحہ کی دوہرائی ساتھ کر لی، گزشتہ سبق کی دوہرائی اپنی جگہ اور پچھلے سبق کی دوہرائی اپنی جگہ، اور پھر اگلے دن جب ہمارا 10واں دن ہوگا تو ہم سبق میں اس دن پڑھیں گے آیت نمبر 30 سے لے کے 32، یعنی 3 آیات، لیکن دوہرائی میں ہم
پڑھیں گے آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 آیات. تو یہ اس طریقے کے تحت یوں ہوگا کہ پورے قرآن حکیم کی تکمیل تک ہم 3-4 بار یعنی سورہ یاسین تک یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا کہ سبق کے قریب پہنچ کے پھر ہم پیچھے واپس آ جائیں گے دوہرائی والا سلسلہ، اور سورہ یاسین پہ جب سبق پہنچے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ سے دوبارہ دوہرائی اس طریقے سے شروع کریں گے کہ سورہ یاسین سے والناس تک کے جتنے ایام ہیں ان میں وہ پورا قرآن حکیم ہمارا دوہرائی کا کور ہو جائے. تو چونکہ جیسے بار بار یہ بات آپ کے سامنے واضح کی جا رہی ہے کہ یہ ووکیبلری بیسڈ میتھڈ ہے، تو اس کو ان الفاظ کو جب ہم اپنی یادداشت کا اپنی ووکیبلری کا ذخیرہ الفاظ کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر جب ہم تلاوت نماز میں تراویح میں سنیں گے یا خود نماز میں تلاوت کریں گے یا جس طرح بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ روزانہ کی تلاوت، یعنی منیمم لیول آئیڈیل تو یہ ہے، منیمم لیول کا آئیڈیل عرض کر رہا ہوں کہ روزانہ 1 سپارے کی تلاوت کی جائے. تو باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ 10 آیات جس نے روزانہ پڑھ لی وہ غافلوں میں شمار نہیں ہے. تو یقیناً جب وہ غافلوں میں شمار نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے، مجھے یقین ہے وہ 10 پہ ساری زندگی نہیں رکا رہے گا، وہ 100 پہ بھی جائے گا، وہ 1000 پہ بھی جائے گا. تو جب ہم تلاوت کریں گے تو یہ ذخیرہ الفاظ ہمارا ہمیں آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر جب انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گی تو میں اس کا طریقہ تکمیل کے بعد یعنی دوہرائی والا سارے مراحل سے جب طالب علم گزر جائیں گے تو اس کے بعد آئندہ کی تلاوت کا طریقہ کیا کرنا ہے، یعنی اس کو لفظی ترجمے والے سے کب تک پڑھنا ہے اور پھر بغیر ترجمے سے کب پڑھنا ہے. چونکہ جب تک ہم جو ہیلپنگ ٹولز ہیں ان کو چھوڑتے نہیں تو کبھی بھی کسی کام میں ماہر نہیں ہو سکتے. ایک وقت تک ہمیں ہیلپنگ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہمیں معلوم ہو کہ اب ہم سارے کے بغیر چل سکتے ہیں تو پھر احتیاط کا دامن ساتھ رکھتے ہوئے آہستہ 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 ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے. اور رہی بات، یہ بات ہو رہی ہے صرف لفظی ترجمے کی، رہی بات احکام کی تفصیل کی، تفسیر کی، وہ تو یقیناً ساری زندگی جہاں ضرورت پیش آئے گی، جہاں محسوس ہوگا کہ اس حکم کی تفصیل کیا ہے تو مستند تفاسیر کی طرف جس پہ اعتماد ہو اس کی طرف رجوع کر لیا جائے گا. اور غالباً اب تک کی گفتگوؤں سے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اس پلیٹ فارم سے ترجمہ سیکھنے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے ہر اس شخص کو دی جا رہی ہے، قطع نظر وہ کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے احکام پر چلنا اپنی آخرت کی ضرورت سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم سے کبھی کسی مسلک کی دل آزاری والا لفظ انشاءاللہ سننے کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے. تفاسیر اور باقی معاملات ہر آدمی کا ذوق اپنی جگہ ہے، اس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے، لیکن قرآن کی طرف جب ترغیب دی جا رہی ہے تو پھر ہر مسلمان کو دی جا رہی ہے. جس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس کو تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ یہاں کسی مسلک کی دل آزاری یا کسی خاص مسلک کو
پروموٹ کرنے کا رنگ غالب نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے منفی اثرات سے محفوظ رہ کر اپنی کتاب مبین کو سمجھنے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی پر، مبارک سنت پر چل کر دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔